اب ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس پہننا یہ زہد یا ترک دنیا کے خلاف ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رب نے اگر اچھا دیا ہو تو اچھا پہننا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ صحابہ بھی اچھا پہنتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین بھی اچھا پہنتے تھے، اچھا پہن کے گھر سے نکلے۔ زہد کیا ہے؟ ہمارا زہد مسلمانوں کا یہ نہیں ہے کہ اچھا پہننا چھوڑ دیں، ہمارا زہد یہ ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہے، سرکار کی حدیث ہے فَلْيُظْهِرْ اثر نعمتہ علیہ، جس بندے پہ اللہ نے نعمت کی ہے اس نعمت کا اثر بندے پہ نظر آنا چاہیے۔ مصطفیٰ کی حدیث، بندے کے پاس بینک کے اندر جو ہے وہ $5000 پڑے ہیں اور کپڑے یتیموں والے پہن کے پھرے، وہ مصطفیٰ کا امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا 3 مال بندے وہ ہیں جو تیرے کام آئیں گے، 3 قسم کا مال وہ ہے جو تیرے کام آئے گا۔ یہ اہل بیت کا لنگر ہے جو آپ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا ایک وہ جو تو کھا لے، ایک وہ جو تو پہن لے، ایک وہ جو تو اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہ 3 کام آئیں گے، باقی کدھر جائے گا؟ فرمایا باقی جب تو مرے گا تو تیرے وارث لے جائیں گے۔ تو زہد یہ نہیں ہے، زہد یہ ہے کہ رب کی رحمت کا اثر نظر آئے، تیرے اوپر نظر آئے کہ رب کی رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ وہ کیسے نظر آئے؟ لباس اچھا پہنو، زبان پہ خدا کا ذکر اور اس کا شکر رہے کہ یا اللہ تو نے اچھا دیا ہے، بس دل میں دنیا کی محبت نہ جائے، دل میں خدا کی یاد رہے، مصطفیٰ کا عشق رہے، دل میں حضور کی یاد اور اللہ کا شکر رہے، تو یہ زہد ہے ہمارا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روایت ہے کہ آپ دہلی کے اندر رہتے تھے، حضرت محبوب الہی دہلی میں رہتے تھے، تو بادشاہ تغلق کا دور تھا۔ بادشاہ تغلق نے دیکھا کہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں اور دنیا ٹوٹی چلی جا رہی ہے، سارے ان کے دربار پہ جاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، اور یہ تو میری بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے بتایا حضرت نظام الدین اولیاء تو اتنے امیر ہیں کہ جانوروں کو جس استبل میں باندھتے ہیں اس کے قلعے بھی سونے کے ہیں، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ یہ تو عجیب بزرگ ہے، دنیا دار ہے۔ تغلق بادشاہ نے خط لکھا، یہ تاریخ فیروز شاہی اور دیگر کئی روایات میں موجود ہے۔ اس نے خط لکھا، اس نے کہا نظام الدین اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو اور یہ ڈھکوسلہ کیے ہوئے ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے قلعے جو ہیں ان پہ سونے کا پانی، اور تو کہتا ہے تو اللہ کا ولی۔ اب مسلمانوں کا زہد کیا ہے یاد رکھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس خط پہنچا، فرمایا قلم دوات لاؤ۔ اسی خط کے اوپر ایک جملہ لکھ کے بھیج دیا، فرمایا تغلق بادشاہ یاد رکھو تو نے سچ دیکھا، سچ سنا، قلعے واقعی ان پہ سونے کا پانی ہے، لیکن اس لیے چڑھایا ہے تاکہ صبح بھی میرے جانور اس پہ پیشاب کریں، شام کو بھی اس پہ پیشاب کریں، اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ ولی اور فقیر وہ ہے جس کے لیے سونے کی اہمیت نہیں ہے، رب کے ذکر کی اہمیت ہے۔ فرمایا وہ میرے دل میں نہیں، میں نے قلعے لگائے، زمین میں لگائے ہیں، دل میں خدا کی یاد ہے۔ یہ زہد ہے۔ ویرانوں میں جا کے خدا کو یاد کرنا زہد نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ایک بندہ ویرانے میں چلا جائے جہاں نہ روشنی ہو، جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ بلڈنگز ہوں، جہاں نہ گاڑیاں ہوں، اور وہ کہے جی میں رہبانیت اختیار کر رہا ہوں، خدا کو یاد کر رہا ہوں، میں فقیر ہوں۔ بھائی جنگل میں جہاں کوئی انٹرٹین کرنے والا ہی تجھے نہیں ہے، وہاں تو خدا کو یاد کرنا بڑے ہی آسان ہے۔ سادھو بھی کرتے ہیں، برہمن بھی کرتے ہیں، کھشتری بھی کرتے ہیں، وہاں تو مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ ارے مشکل وہاں ہے ہر طرف روشنیوں کی چکا چوند بھی ہو، ہر طرف دنیا کی لذتیں بھی تمہیں جو ہے وہ آواز دے رہی ہوں، لیکن ان روشنیوں میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کا غلام روشنیوں کو للکار کے کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ ہے، یہ زہد ہے کہ اقبال لندن میں جا کے کہتا ہے، ابو کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے ابو جان نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرخیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، جب صبح اٹھتا تھا وہ برف والی ہوا شمشیر کی طرح کاٹتی تھی، لیکن تیرے بیٹے نے اس چٹائی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا عشق ایسے سیکھا ہے کہ لندن میں بھی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ یہ زہد ہے، اور یہ زہد اقبال نے کس سے سیکھا ہے؟ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ علی سے سیکھا ہے، علی کے بیٹوں سے سیکھا ہے، یہ حسین و حسن سے سیکھا ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت امام حسن، اور میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں، محبت کی بات ہے، محمدی وہ نہیں ہے، جملہ یاد رکھیں،
مصطفیٰ کا فقیر وہ نہیں ہے جو ویرانوں میں جا کے اور کہے میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، بلکہ مصطفیٰ کا فقیر وہ ہے جو ویرانوں میں جائے تو ویرانے بھی مصطفیٰ کے عشق سے آباد کر لیتا۔ حافظ نے کہا نا، منعم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زند بارگاہ ساخت۔ کہا جو منعم ہوتا ہے، جس پہ خدا کا انعام ہوتا ہے، جس پہ مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے، وہ بیابان میں بھی اجنبی نہیں ہوتا، وہ ڈیرہ صحرا میں جا کے لگا دے، وہاں بھی محبتوں کا شہر آباد ہو جاتا، وہ منعم ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایوان اقبال تھا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمر کے آخری سال تھے، میرے پیر و مرشد پیر محمد کرم شاہ الازہری وہاں تشریف لے گئے۔ مرزا منور صاحب جو ایوان اقبال کے صدر تھے اس دور میں، پہلے انہوں نے خطاب کیا، کسی بندے کی یاد میں پروگرام تھا، تو مرزا منور صاحب کہنے لگے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ شعر پڑھا کہ ہائے وہ گیا ہے تو دنیا ویران ہو گئی، وہ کیسا عاشق تھا کہ گیا تو دنیا ویران ہو گئی۔ وہ جب تقریر کر کے بیٹھے نا، حضور ضیاء الامت کا رنگ سرخ تھا، سٹیج پہ تشریف لائے اور مخاطب کر کے کہا مرزا صاحب عاشق کی تعریف آپ نے ٹھیک نہیں کی، عاشق وہ نہیں ہوتا جو جائے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے جائے، جو جائے تو اجاڑ کر کے جائے، عاشق وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے تو پیچھے ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا عاشق وہ ہوتا ہے جو رہے تو تب بھی آبادیاں رہتی ہیں، جائے تو پھر بھی عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا۔ وہ تو فاسق ہوتا ہے جو جائے تو ویرانیاں چھوڑ کے جاتا۔ یزید فاسق تھا نا، یزید کیا تھا؟ فاسق تھا، گیا تو ویرانیاں چھوڑ گیا، یزید کی نسل ختم ہو گئی۔ میرا حسین عاشق تھا، گیا، آج دنیا کے خطے خطے میں دنیا حسین حسین کر رہی ہے، تو عاشق ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتا۔ حضرت امام حسن نکلے، جسم پہ سرخ لباس پہنا ہوا، خوبصورت، بڑی مزے کی بات سنا رہا ہوں۔ آگے سے ایک یہودی آ گیا، اور یہودی خبیث تھا اور غریب بھی تھا، قرضدار بھی تھا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بالوں میں گرد و غبار ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ فکر ہے۔ یہودی آیا، اس نے جب دیکھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کا، مسلمانوں کے نبی کا نواسہ اس شان سے آ رہا ہے، جل گیا، کہنے لگا حسن ذرا رکیں، مجھے ایک بات کا جواب تو دیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا آپ کے نانا کی یہ حدیث نہیں ہے کہ الدنیا جنت الکافر و سجن المومن، کہ دنیا کافر کا کے لیے جنت ہے اور مومن کا قید خانہ ہے؟ یہ تمہارے نبی کا فرمان نہیں؟ آپ نے فرمایا صدقتا ہاکذا قال جدی، فرمایا تم نے سچ کہا، میرے نانا نے ایسے ہی کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بولیے کیا ہے؟ سب بولیں کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو الٹی نظر آ رہا ہے، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، یہ لباس، یہ چال چلن، یہ عیش و عشرت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ جنت آپ کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ میرے لیے یہاں قید خانہ بنا ہوا ہے، یہ میرا حال ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی اور سکالر ہوتا، دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہوتا، اس کا جواب دینے کے لیے سوچنا پڑتا گھنٹوں سے، لیکن مصطفیٰ کریم نے جو جواب دیا، ذرا وہ جواب مصطفیٰ کریم کے نواسے نے کیا دیا ذرا سن لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، تاریخ صاحب جملہ کہا، فرمایا لو علمت ما اعدہ اللہ لی، لو علمت ما اعدہ اللہ لی فی الجنت من نعیم مقیم لعلمت ان هذه الدنيا سجن لي ولو علمت ما اعدہ اللہ لک من عذاب فی الجحیم لعلمت ان هذه الدنيا جنت لک۔ فرمایا یہودی اگر تو جان لینا کہ میرے رب نے قیامت اور جنت میں میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اگر تو جان لے کہ جنت میں میرے لیے میرے رب نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو تجھے پتا چل جائے کہ حسن کے لیے یہ دنیا جنت نہیں قید خانہ ہے۔ اور اگر یہ جان لے کہ تیرے لیے وہاں پہ کیا کوڑے تیار ہیں، تیرے لیے وہاں پہ کیا عذاب تیار ہے، تو جان لے کہ یہ جنت، یہ دنیا تیرے لیے جنت ہے۔ ابھی بھی موجے کر رہا ہے، آگے تو بڑی مار پڑنے والی ہے اگر تجھے پتا چل جائے۔ آپ نے فرمایا سن لے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں معرفت خدا سے روکے ہوئے ہے، دیدار مصطفیٰ سے روکے ہوئے ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، یہ قید خانہ ختم ہوگا، دیدار مصطفیٰ ہوگا، حشر میں جائیں گے تو دیدار خدا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ ہے۔ دیکھیے انداز تربیت،
انداز تربیت دیکھیں تو لگتا ہے کہ نور نبوت سے فیض آ رہا ہے، زبان سنیں تو لگتا ہے کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی زبان ہے، لہجہ سنیں تو مصطفیٰ کا انداز تربیت یاد آ جاتا ہے۔ تربیت کا بھی کیا انداز ہے۔ آخری روایت بیان کرتا ہوں اور میں اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو۔ آخری روایت، انداز تربیت کیا ہے؟ روایت آپ نے سن رکھی ہے، وضو کر رہے تھے دونوں شہزادے بیٹھے، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آ گیا مسجد نبوی میں اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کو وضو کرنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا۔ اگر کوئی آج کا شخص ہوتا نا ہم جیسا، وہ دیکھتا، یا آج کا کوئی مولوی ہوتا تو وہ دیکھ کے اتنی جلی کٹی سناتا کہ وہ بزرگ دوبارہ مسجد میں آنے کا نام نہ لیتے، وہ کہتے بھائی نکلو یہاں سے، نکل جاتے۔ آج ہمارے ہاں انداز تربیت الٹ ہو چکا ہے، نام ہم دین کا لیتے ہیں لیکن ہماری زبانیں شعلے برسا رہی ہیں، زبانیں فتووں کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، زبانیں شدت کے ساتھ کاٹ رہی ہیں لوگوں کو، نفرتیں بانٹ رہی ہیں اور دین کے نام پہ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ مصطفیٰ اور حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی اور کا پیغام ہے جو آج کل سنایا جا رہا ہے۔ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ وہ ابن انشاء نے لکھا تھا پاکستان میں، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جو پہلا دور تھا نا، اس دور میں دائرہ اسلام بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا اور لوگ تھوڑے تھے، تو ہمارے صحابہ اور اہل بیت اطہار نے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، مسلمان بنایا۔ کہتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر وسعت نہیں رہی، یہ تنگ ہو گیا ہے اور اب ہمارے علماء دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں، تو کافر، تو مشرک، تاکہ دائرہ اسلام ہمارے لیے ذرا وسیع ہو جائے، ہماری جگہ بن جائے۔ یہ حالت آج ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ زبان کے اندر مٹھاس نہیں رہی۔ میرے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، محبت سے بات کر کے تو دیکھو دل میں اترتی چلی جائے گی۔ ایک تکلم، ایک تبسم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے بڑھ کر دل کی قیمت جلوہ جانا کیا کہیے۔ ایک تبسم کے ساتھ بات کر کے تو دیکھو بندہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ شدت کہیں اور سے آئی ہے، دائرہ اسلام چھوٹا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دائرہ اسلام کا فیض کسی بو جہل سے جاری نہیں ہوا، بو لہب سے جاری نہیں ہوا، یہ سینہ مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، یہ حضور کے قلب اطہر سے جاری ہوا ہے اور یہ قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جو بند کرنے کی کوشش کرے گا، جو تعصب پھیلائے گا، جو شدت پھیلائے گا، دنیا اسے بھول جائے گی، اسے ہی یاد رکھے گی۔ جو دونوں سینے کھول کے کہے گا، دونوں بازو کھول کے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں بلائے گا، اسے یاد رکھے گی۔ یہ سرکار کے سینے سے فیض جاری ہوا۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مغرب اور فاس کے مشہور بزرگ ہیں، فاس مغرب کے مشہور بزرگ۔ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ، یہ ان کی کتاب ہے الابریز، تصوف کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ اگر پڑھ سکیں انگلش میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے میں بیٹھا اور مراقبے میں چلا گیا تو سرکار کا قلب اطہر مجھے دکھایا گیا، مراقبے میں حضور کا سینہ مجھے دکھایا گیا اور میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے سینے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، حضور کے سینے سے نور نکل رہا اور بڑی محبت کی بات کی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے دل سے جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نا، حضور کے دل سے نور کی ایک شعاع نکل کے اس کے دل کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر مراقبے میں مجھے بتایا گیا کہ جو بندہ مصطفیٰ کریم پہ جتنا درود پڑھتا ہے، یہ تعلق نورانیت مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا کوئی درود پڑھتا ہے، اتنی یہ نور نبوت کی شعاع مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ اٹھ گیا، وہ مانتا نہیں تھا بزرگوں کو، اس نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ پیروں فقیروں والی باتیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نور کی شعاع اور ہر بندے کے ساتھ کنیکشن، یہ کیسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، جلال میں آ گئے، فرمایا اگر تو نہیں مانتا تو میں تیرا وہ تعلق کاٹ دوں در مصطفیٰ سے۔ اتنا کہا تو ڈر گیا۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی فکر کو بیان کیا، فرمایا می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفیٰ است۔ کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں لگتا کہ میرے دل میں عشق و مستی کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن انکشاف ہوا کہ یہ عشق و مستی کہیں اور سے نہیں آ رہا، این شعاع آفتاب مصطفیٰ، یہ جو حضور کے نور نبوت اور اس سورج سے جو شعاع نکل رہی ہے، اس کا اثر ہے کہ میرے دل میں حضور کی محبت چھاٹے مارے۔ تو وہ بزرگ وضو کرنا نہیں جانتے تھے، بات مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔
آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا بابا جی داڑھی چٹی ہو گئی ہے، وضو کرنا نہیں ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا. جب اٹھ کے جانے لگا نا فرمایا بابا جی ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، دونوں بچے ہیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بتا دیجئے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دیجئے. وہ اب دونوں امام حسن پانی ڈال رہے ہیں، حسین وضو کر رہے ہیں اور بابا جی کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں. الف سے لے کے یہ تک پورا وضو کا کیا حضور کی ساری سنتوں کے مطابق. اور جب وضو کر چکے اوپر دیکھا تو بابا جی نے بتانا کیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی تر تھی. فرمایا اے میرے نبی کے نواسو، آج میرے اوپر جو احسان کیا ہے، میری تو زندگی گزر گئی، وضو کرنا نہیں آتا تھا، میں نے تمہیں نہیں سکھایا، تم نے مجھے سکھا دیا، تم نے مجھے بتا دیا ہے وضو کیسے کرنا ہے. لوگوں یہ ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، یہ ہے آپ کی تربیت کا فیض. آؤ آج شیر و شکر ہو جاؤ اہل بیت اطہار کی محبت میں، ایک ہو جاؤ اور اہل بیت کی سیرت اور اخلاق کی یہ باتیں یاد رکھو. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.